بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سیرہ میں یہ دیکھا کہ عرب کے پورے علاقوں سے وفد آ رہے تھے اور وہ یا تو اسلام قبول کرنے کے لیے آتے اور کر لیتے یا پھر جزیہ دینے پر راضی ہو جاتے۔ یہ پہلی دفعہ تھی پوری عرب ہسٹری میں کہ پورا عرب ایک ہی حکومت کے انڈر آ گیا تھا، یعنی ورنہ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ قبیلے تھے، ہر ایک کے قبیلہ جو تھا وہ جو مضبوط قبیلہ ہوتا تھا وہ حکومت کیا کرتا ہوتا تھا۔ لیکن اس طرح سے جب اسلام آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو سارا عرب ایک ہی حکومت کے نیچے آتا چلا گیا اور ایک مسلم حکومت قائم ہوئی۔ یہ نہیں کہ کوئی عراق بنا اور ایران بنا اور کچھ ایسا ہوا، نہیں، ایک مسلم حکومت قائم ہوئی اور ہر جگہ کا لیڈر ایک ہی تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے جو ایمان کے جو لیول تھے وہ کچھ مختلف تھے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے، ہم جب اس زمانے کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر ایک کا جو اس وقت ایمان کا لیول تھا وہ حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ عنہم کے جیسا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وفد آئے تو کچھ تو کافر تھے، کچھ منافق تھے، کچھ کمزور مسلمان تھے، کچھ بہت مضبوط ایمان والے تھے، کچھ سوالات کرنے والے تھے۔ تو مختلف ایمان کے لیول تھے اس وقت بھی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہر ایک کا ایمان کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی اولاد ہے، سب کی نیچر مختلف ہوتی ہے، حالانکہ ماں باپ تو ایک ہی ہوتے ہیں، پرورش بھی ایک ہی جیسی کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہر بچہ اپنی فطرت لے کے جوان ہوتا ہے اور وہ اسی فطرت کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا لیول ہے کہ ہر شخص کا ایمان کا لیول فرق ہے۔ کسی کے اندر ایمان کی زیادہ حرارت ہوتی ہے اور کسی کے اندر ایمان کی کم حرارت ہوتی ہے۔ اس میں داعی کے اوپر فرق نہیں پڑتا، داعی نے تو بلانا ہے دین کی طرف، داعی نے تو بھلائی کا حکم دینا ہی ہے، برائی سے روکنا ہی ہے، لیکن کون اس کے اپنے اندر کتنی گہرائی ہے اس بات کو قبول کرنے کی اور کتنا اس کے اندر سچائی ہے اس قبول کو کرنے کی، کتنی اس کی نیت خالص ہے اپنے رب کے لیے۔ جتنی اس کی نیت خالص ہوگی اپنے رب کے لیے اتنا اس کے اوپر دین کی بات، اللہ کی بات کا اثر ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ بات ہوتی یہ ہے کہ داعی جو ہے یا کوئی بھی بتانے والا وہ تو ایک بات بتا کے چلا جاتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ حق دین ہے اور یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لینے والوں کا سانچہ کتنا بڑا ہے۔ کبھی ہم نے برف جمائی ہے نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم برف جماتے ہیں تو جو سانچے کا سائز ہوتا ہے اسی سائز کی برف جمتی ہے۔ اگر چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹی ہوتی ہے اور اگر بڑا ہوتا ہے تو بڑی برف جمتی ہے۔ اگر چھوٹی کیوبز ہوتی ہیں چھوٹی کیوبز جم جاتی ہے۔ تو سانچے کا سائز کیا ہوتا ہے؟ بالکل یہی ہمارا پیمانہ ہے۔ ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کتنی گنجائش ہے دین کو لینے کی، ہم کتنا اس کو جذب کر سکتے ہیں۔ جتنا جذب کریں گے، ایک سپنج ہے، آپ ڈالتے ہیں اس کے اوپر پانی تو اس کے اندر جذب کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ جتنا پانی ڈالتے جائیں گے جتنی اس کی طاقت ہوگی وہ پانی جذب کر لے گا، اور جب آپ نچوڑتے ہیں تو پھر کس تعداد سے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ بالکل ایمان کا یہی لیول ہے۔ اگر میرا سانچہ بڑا ہے تو میں اپنے سانچے کے مطابق اس کے اندر لوں گی، اور جب دوں گی بھی تو اسی طرح سے دوں گی، حکمت اور دانائی سے دوں گی۔ لیکن اگر میرا اپنا ہی سانچہ چھوٹا ہے، اگر میرا اپنا ہی سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے، تو میں جتنا دین کا کم سے کم حصہ ہے وہ لوں گی اور کم سے کم پر عمل کروں گی۔ تو بات یہی آ جاتی ہے کہ ہمارا سانچہ کتنا ہے بات لینے کا۔ ہم بتانے والے نے تو بتا کے چلا گیا، لیکن میرے اندر کتنی سچائی تھی، میری نیت کتنی خالص تھی اپنے رب کے لیے۔ جب تک ہم اپنی نیتوں کا جائزہ نہیں لیں گے، جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں عمل کرنے کے لیے،
اگر ہم اللہ کی رضا کو، اگر ہم اپنی نیتیں خالص کر لیں اللہ کے لیے کہ میں نے بس جو کام کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو میرا سانچہ بڑھتا چلا جائے گا، میں زیادہ سے زیادہ جذب کروں گی، میں زیادہ سے زیادہ اندر لوں گی، کیونکہ یہ تو نیکی تو ہے یہی کہ جتنا میرا سانچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا میں اتنا جذب کرتی چلی جاؤں گی۔ تو لہٰذا یہ بات یہی ہے کہ ہم یہ مختلف ایمان کے لیول اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلانے والے تھے، اور آپ کے ساتھی کیا تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، کیا آپ کے یہ ساتھی تھے آپ کے ساتھ؟ لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے۔ تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم کسی کو بلانا بھی چاہیں، وہی بات ہے کہ ہم بلا لیں، لیکن اگر کچھ لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیتے ہیں، تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی ہے نا کہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن کے دل تو نے سخت کر دیے، کہ یا رب ان میں سے نہ بنانا کہ جن کے دل تو نے سخت کر دیے، کیونکہ ایک دفعہ دل سخت ہو جائے تو بہترین سے بہترین نصیحت کام نہیں کرتی، بہترین سے بہترین بات کام نہیں کرتی۔ ہمارے اندر منافقت آ جائے تو بہترین داعی بھی، بہترین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون بہتر داعی ہوگا؟ ان کے زمانے میں عبداللہ بن ابی تھا، منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی تھا۔ تو بات یہی ہے کہ کتنا سانچہ میں نے اپنا رکھنا ہے۔ اگر میرے اپنے اندر جذب کرنے کی قوت ہے، میرے اپنے اندر حق کو قبول کرنے کی قوت ہے اور بڑا ہے سانچہ، تو میں بتانے والے کی بات کا پورا اثر لوں گی اور اس کو پوری اپنے اندر جذب کروں گی۔ لیکن میرے اندر ہی نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر شک ہے، پتہ نہیں یہ سچا ہے یا نہیں ہے، یعنی کسی کے اوپر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سچا۔ کیوں؟ یہ شک ہمارے اپنے اس سانچے کے مطابق ہے جو میں نے اپنا بنایا ہوا ہے اپنے اندر لینے کے لیے، اس لیے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کو اپنے لیے، اپنے رب کے لیے خالص کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ ہم کوئی نیت کام جب نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میرے رب کے لیے ہے، تو اس کے بعد ہم ایک چکنا گھڑا بن جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کی تان تشنی، ان کی باتیں ہمیں اثر نہیں کرتی ہیں، کیونکہ ہم فوکسڈ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بات لوگوں کو بتائیں اور خود بھی عمل کریں، اور ان سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم ان کو بتائیں۔ ہم ان کو اس لیے نہیں بتائیں کہ انہوں نے ایک دفعہ میرے سے برا کیا تھا تو اب میں اللہ کی بات سناتے سناتے ان کے اوپر تانا دے دوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہم اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت حیران کن بات ہے کہ مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نجران کا گروپ آیا، وفد آیا، اس نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی اور اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یعنی ان کا قبلہ بالکل دوسری طرف تھا، ہمارا بالکل، ان کا میرے خیال میں ایسٹ کی طرف قبلہ ہوتا ہے، ہمارا ویسٹ کی طرف قبلہ ہے، تو ان کا قبلہ بھی دوسرا تھا، لیکن مسجد نبوی میں انہوں نے وہ نماز ادا کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، سب موجود تھے وہاں پہ، اور انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی اور اپنا قبلہ بدلا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میری تو مسجد جو ہے نا، ہمبلی مسجد ہوگی تو میں اسی میں نماز پڑھوں گی، سنی مسجد ہوگی تو میں اسی میں نماز پڑھوں گی، شافعیوں کی مسجد ہوگی تو میں اسی میں نماز پڑھوں گی۔ ہم اس طرح سے ہم نے اپنی مسجدیں اپنے عقیدوں کے مطابق بانٹ لی ہوئی ہیں، اور ہم ایک ہی مسجد جو ہمارے عقیدے کی ہوتی ہے، ہم اسی کے مطابق اپنی نماز پڑھتے ہیں، اس میں اسی کی اذان پہ ہم اپنا روزہ بھی کھولیں گے۔ ہماری مسجد کی اذان ہو جائے تو اس پہ روزہ کھولیں گے۔ آس پاس سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہماری مسجد کی نہیں آئی، ہمبلی مسجد کی نہیں آئی، تو ہم روزہ نہیں کھولیں گے۔
शाफई की मस्जिद की अजान नहीं आई तो हम नहीं खोलेंगे, मालिकियों की नहीं आई तो हम रोज़ा नहीं खोलेंगे। ये दीन है हमारा? क्या ये इस्लाम है? अपने आप से सवाल करें कि क्या ये इस्लाम है? क्या ये, जब हम कहते हैं ना कि इस्लाम तो बहुत ही वसी रिलीजन है, हाँ बहुत बर्दाश्त करने वाला रिलीजन है, तो हम तो जब आपस में ही एक दूसरे को नहीं टॉलरेट कर ले, मुसलमान होते हुए नहीं टॉलरेट कर रहे, तो हम कहाँ ईसाइयों को इस बात की इजाज़त देंगे कि वो हमारी मस्जिद में आके किबला रुख भी ना हो, दूसरी तरफ किबला रुख कर लें। आज है कोई है ऐसी मस्जिद जिसमें कोई ईसाई आए और आके कहे कि हमने अपनी इबादत करनी है तो हम अपनी मस्जिद उनके लिए खोल दें? हो सकता है? ये तसव्वुर में हमारे नहीं है, तसव्वुर में नहीं है। लेकिन दुनिया के बेहतरीन शख्स, वो जिनके ऊपर वही उतर रही थी, वो जो जिब्राइल से बातें करते थे, वो जिन्होंने आसमानों की सैर की, वो जिनको अल्लाह से बात करने का मौका दिया गया, उन्होंने अपनी मस्जिद में ईसाई के नजरान के ईसाइयों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी। हम उनसे ज़्यादा पाकीज़ा हैं, हम उनसे बढ़ गए हैं, हमारा ईमान उनसे ज़्यादा मजबूत है, नाउज़ुबिल्लाह। हम दीन को ज़्यादा समझते हैं उनसे ज़्यादा, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह रहम करे। आज हमारे अंदर क्या है? बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। इसलिए कि दीन का इल्म अगर मदरसों में भी दिया जाता है तो अपने अपने अक़ीदे से दिया जाता है। इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता, अपना अक़ीदा पढ़ाया जाता है। हमारे अक़ीदे के मुताबिक ये सब कुछ है, इस्लाम कहीं नहीं पढ़ाया जाता। इस्लाम क्या है? हमारे मदरसों में अपना अक़ीदा पढ़ाया जाता है। जब हम अब छोटे छोटे बच्चों को अपने अक़ीदे के साथ जवान करते हैं तो उसने वही बनना है, उसने वही लेना है। मेरा अक़ीदा ये कहता है, उसने आगे किसी और की तो बात सुननी ही नहीं है। नहीं, मेरा अक़ीदा ये कहता है, मैंने तो यही करना है। और हम इतने सख्त होते हैं अपने अक़ीदे पे, हम अपनी बातों पे इतने सख्त हो जाते हैं कि हम किसी दूसरे की बात कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि हो सकता है ऐसा ना हो। कभी हम लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है कि जो दीन मैंने पढ़ा है अपने मदरसे से, जो दीन मैंने सीखा है अपने मदरसे से, हो सकता है कि वो बात सही ना हो और इस्लाम एक डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट दे रहा हो। मैं दूसरे का भी बात सुन लूँ, उसको भी देख लूँ कि वो क्या कहता है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम तो अपनी आंखें बंद करके जो अपने मदरसे हैं उनकी बात को हम क्या कहते हैं? समेअना व अताअना। बस हमने सुन लिया और हमने अताअत की। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हमारा मदरसा जो, या हमारा स्कूल या हमारा तालीमी इदारा कोई ऐसी बात भी हमें बताएगा जो कि उस अक़ीदे के ख़िलाफ़ होगी, जो उस अक़ीदे के ख़िलाफ़ होगी। ये चारों इमाम जो इतने बड़े बड़े आए, इन्होंने क्या कहा था? सब ने एक ही बात कही थी कि अगर हमारा कौल तुम्हें कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ मिले तो हमारी बात दीवार पे दे मारना। कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं उसको हमने लेना है। आज हमने कुरान से भी अपने ही अक़ीदे के मुताबिक उसकी तफसीर निकाल ली हुई है, सुन्नत को भी अपने ही अक़ीदे के मुताबिक ढाल लिया हुआ है। मेरा अक़ीदा ये कहता है मैंने उसी पे अमल करना है। बहरहाल तो बात यही है कि हमने ये सीखा कि इस्लाम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में किसने इबादत की? नजरान के वफ़द में। माफ़ कीजिएगा जी। बहरहाल उसके अलावा हमने क्या सीखा? मेहमान की इज़्ज़त करना। सबको इज़्ज़त दी गई, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों नहीं थे या मुस्लिम थे, हर एक को इज़्ज़त दी गई और आला मकामों पे ठहराया गया। मस्जिद के अंदर टेंट्स, नजरान के लिए मस्जिद के अंदर टेंट्स बनाए गए, उनको अंदर ठहराया गया क्योंकि वो सारे पादरी थे, बड़े लोग थे, तो उनकी हैसियत के मुताबिक उनको ज़्यादा हैसियत दी गई। तो मेहमान की इज़्ज़त हमारा दीन हमें सिखाता है। मेहमान की इज़्ज़त हमें क्या सिखाता है? हमारा दीन सिखाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज हमारे यहाँ हम मेहमान की इज़्ज़त में
کمی کر دیتے ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے جب ہمارا مہمان آئے، وسیع ہونا چاہیے ہمارا دسترخوان۔ اور کس کے لیے؟ اس اپنی ذاتی پسند کے لیے نہیں، کیونکہ رب چاہتا ہے، کیونکہ رب چاہتا ہے۔ رب نے ہمیں کہا ہے کہ مہمان کی عزت۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے فرشتے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک ہی بچڑا تھا، اس کو ذبح کر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایک بچڑا تھا، اس کو ذبح کر کے رکھ دیا تھا۔ تو بات یہی ہے کہ بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے دین میں ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہمارے عقائد میں، ہمارے مدرسوں میں سے اگر ہمیں نہیں ملتا تو قرآن تو ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو کھولیں، ہم اس کو پڑھیں، اور ہم مختلف عقیدوں کی کتابیں پڑھیں، اس میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے عمل میں کہاں کمی کر رہے ہیں، کیا کمی ہے ہمارے اندر۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ تمام باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز بھی مسجد میں مختصر وقت کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کیا تھا؟ یہ تو مسلمان نہیں تھے جن کو مسجد میں ٹھہرایا گیا تھا، نجران کے عیسائی تھے، لیکن یہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نان مسلم بھی آ سکتے ہیں۔ اور میں تو خود اس بات کی گواہ ہوں کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو اس وقت ہم لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس وقت وہ بن رہی تھی، اور یہ جو امبریلاز جو بن رہی تھیں اس میں فرانس کے سارے انجینئرز آئے ہوئے تھے جو یہ بنا رہے تھے۔ اس وقت بالکل بگننگ تھی، اور ہمارے کوئی ایک جاننے والے تھے، ان کے جو بہت قریبی دوست تھے جو کہ انجینئر تھے وہاں پہ، تو انہوں نے، یعنی وہ مسلمان ہی تھے لیکن وہ وہاں پہ انجینئر تھے، اور مختلف انہوں نے ہمیں دکھائے کہ نان مسلم انجینئرز جو تھے وہ مسجد میں گھوم رہے تھے۔ اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت، حالانکہ یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے ہماری ملاقات ایک ایسے شخص سے کروائی تھی جو کہ اپنے مطلب صحابیوں کی جنریشن کے بس بالکل آخری انسان تھے۔ ان کا یہ آخری ہیں، اس کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، تو وہ آخری تھے، اور انہوں نے ان سے ہماری ملاقات کروائی تھی۔ میں اس وقت بہت مطلب اتنی سمجھ نہیں تھی دین کی، بہرحال حج پہ گئی ہوئی تھی، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ان سے ملاقات کروائی تھی، اور انہوں نے ہمارے حق میں دعا کی تھی اور ہاتھ اٹھائے تھے۔ تو بات یہی آ جاتی ہے کہ یہاں پر کہ ہم لوگ اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام حق دین ہے، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، انبیاء حق ہیں، رسول حق ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دین کا پیمانہ، اپنا سانچہ بڑا کرنا ہے۔ اس سانچے کو بڑا کر کے ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین ہمیں دیا، کیا سکھایا، کیا چیز ہم نے ان سے لی۔ تو ہم آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں اپنی سیرہ کی کلاس۔ کل سے انشاءاللہ ہمارا ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا سیرہ کا، اور وہ ہے اس چیز کے بارے میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک بہتر لائف سٹائل کی ڈیمانڈ کی تھی، یعنی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور سنیں گے کہ اس کے بارے میں کیا سیرہ ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں بہتر زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے پڑھا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہم اجعل القرآن حجۃ لنا ولا علینا، کہ اے رب العزت قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ یعنی قرآن کو قیامت کے دن حدیث کے مطابق قرآن یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو سوچیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اگر قرآن نے ہمارے خلاف گواہی دے دی۔
اگر ہمارے خلاف گواہی دے دی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہم اجعل القرآن حجۃ لنا ولا علینا، کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کو میرے لیے میرے حق میں حجت بنانا، میرے خلاف نہیں ہو، کہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے قرآن۔ اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل عطا فرمائے، اور قرآن ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے خلاف نہ دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔